أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 254. عزیزان محترم، حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، یہ دنیا جنت ہے. تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ جو مثال دی گئی ہے یہ بہترین مثال ہے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، سینس دیا، اور پوری مخلوقات میں انسان کو اللہ نے اشرف اور اعلیٰ سپیریئر کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ اسے اختیار کی بھی صلاحیت دی، طاقت دی. پاور آف چوائس کرنا، کسی بھی چیز کو اختیار کرنا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا پاور ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو دیا ہے. کسی بھی چیز کو چوز کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اختیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دینے کے باوجود باؤنڈریز مقرر کر دیے ہیں، حدود مقرر کر دیے ہیں کہ یہ باؤنڈریز ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، یہ حد ہے، اسے پار نہیں کرنا. تو باوجود انسان مختار ہونے کے، اختیار والا ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رولز اور ریگولیشنز میں اسے جکڑے رکھا ہے، پکڑے رکھا ہے. تو یہ عارضی جو دنیا ہے جسے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ عارضی ضرور ہے یہ زندگی، لیکن بڑا امتحان ہے. بڑا پروجیکٹ دے کر انسان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے اس کی رپورٹ لے کر آنا ہے آخرت میں، جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. جو سمجھنے کی کوشش کرا اس بات کو، اس تھاٹ کو، اس بنیادی عقیدے کو، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑا. وہ تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا. وہ جانتا ہے کہ یہ مومن ہے اور اس کے لیے یہ قید خانہ ہے. اللہ نے احکامات میں جکڑا ہے، پابندی لگائی ہے. اب دیکھ لیجئے رمضان المبارک کا روزہ، گھر میں اناج پڑا ہے، ڈھگاروں سے پڑا ہے، سب چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ رکو اس وقت سے اس وقت تک، سحر سے افطار تک. تو یہ اللہ تعالیٰ جکڑے ہیں، احکامات میں اللہ تعالیٰ پکڑے ہیں تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے.
یہ نہیں کہ آزاد پیدا کر دیا گیا تو آزاد پنچھی کی طرح ادھر ادھر منہ مارتا نہ پھرے، جو اللہ کے رولز اور ریگولیشنس ہے اسے اختیار کرتا جائے۔ تو یہ جو بات جس کے گدی میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ بس کامیابی کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، آزادی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ قید خانہ ہے۔ قید خانے سے نکلنے کے بعد ہی آزادی ملے گی، یہ بات بھی طے ہے۔ جیل سے باہر نکلیں گے تو آزادی ہوگی۔ تو یہ جب دنیا قید خانہ ہے تو آزادی کے لیے وہ کوششیں کرے گا، محنت کرے گا۔ تو ایک مومن بندے کی پوری زندگی متقیانہ اور پرہیزگارانہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ پار کر سکے۔ عزیزان محترم، اگر ہم پوری زندگی پوری عبادتوں کا شارٹ میں ایک ورڈ میں آنسر جاننا چاہتے ہیں کہ عبادتوں کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز جو لگائے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک ورڈ میں بیان کیجئے، ایک ورڈ میں بتائیے، تو قرآن بتاتا ہے، میں نہیں، قرآن کہتا ہے ساری چیزوں کا مطلب اور مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری، فیئر آف اللہ۔ روزہ بھی رکھنا ہے تو تقوی کے لیے، نماز بھی پڑھنا ہے تو تقوی کے لیے، جو بھی کام ہو، جو بھی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی ہے تو عبادت کا درجہ رکھتی ہے، نہیں تو پھر وہ عبادت کا درجہ نہیں، عادت کہلاتی ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے، حقیقی مومن ہوتا ہے، اس کی تیاری کیسی ہو؟ تیاری کیسی ہو؟ بھئی قید خانے سے نکلنا ہے، آزادی پانا ہے، تو آزادی کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، جیل خانے کے پورے رولز کو، ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ گڈ بک میں نام آئے گا تو ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہی جیل سے چھٹکارا ملے، یا پھر جتنا مقرر وقت ہے اس میں بھی بیہیویئر دیکھتا ہے، بیہیویئر دیکھا جاتا ہے۔ جیلر کیا کرتا؟ بیہیویئر دیکھتا، اس کے بعد گڈ بک میں اس کا نام دیتا، یا پھر بیڈ بک میں اس کا نام لکھ دیتا کہ نہیں، یہاں بھی آ کے شر کا کام کر رہا ہے، یہاں بھی آ کے شیطانیت کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، امتحان میں آسانی، اور آسانی کی نشانی کیا ہو؟ ہر کوئی جان لے سکتا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے حدیث شریف رکھ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کسٹم، ایک چھوٹا سا فارمولا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث ہے کہ جب نیک کام سے تجھے خوشی ہو، تیرا دل مطمئن ہو، روح کو تازگی ملے، اور برے کام سے کھٹک، تکلیف، غم پہنچے تجھے، تو سمجھ تو مومن ہے، تو مان لے کہ تو مومن ہے۔ یعنی اچھے کام پر خوشی ہونا، آدمی جو ہے فریش محسوس کرنا، اور برے کام سے تکلیف میں آنا، ہو گیا غلطی کی وجہ سے، نفس کے بہکانے، شیطان کے ورغلانے سے غلط کام ہو گیا، لیکن کر بھی رہا ہے غلط کام تو کھٹک۔ تو یہ اللہ کے رسول چھوٹی سی حدیث شریف میں بہت بڑی بات اور بہت بڑا کسٹم، پہچان بتا دیے کسی بھی مومن کی۔ اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو تو مومن ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے اسی طرح کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے برائی کرتے وقت اسے ناپسند کیا، ناگوار، برائی کرتے وقت ناگوار گزرا اسے، اور بھلائی کرتے وقت خوشی کو محسوس کیا، تو وہ مومن ہے۔ مومن کی پہچان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بولنا یا آپ میرے کو بولنا یا میں آپ کو بولنا، یہ نہیں۔ جو طریقے، جو باتیں، جو اصول، جو شرائط مومن کے، جو باتیں قرآن میں بیان ہوئے ہیں، صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے ہیں، مبین قرآن مہدی علیہ السلام فرمائے، بس وہی مومن ہوتا ہے۔ میں آپ کہہ لینے سے، خود کو بولنے سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بتا رہا ہے، یہ مقدس مہینے کی عبادتیں، اس مقدس مہینے کی پابندیوں کو، حد کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو رولز اور ریگولیشنز رکھا ہے
اس سے بتا رہا ہے کہ پوری زندگی ایک مومن بندے کی رمضانی ہونی چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی طرح ہونا چاہیے، اور یہ سب اسی وقت ہوگا ایمان زندہ اور مضبوط ہو، تازہ ہو، اور ضمیر گواہی دے، اچھائی کے وقت خوشی محسوس کرائے، اور برے کے وقت ناپسندیدگی اور تکلیف کا یہ احساس کب ہوتا ہے؟ آدمی کا جب ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ضمیر مردہ ہو گیا تو نہ اچھائی میں مٹھاس رہے گی، نہ اچھائی کے وقت خوشی حاصل ہوگی، کرے گا بھی تو بڑی مشکل سے مشقت سے، سوسائٹی میں رہنا ہے، پڑھ لینا، ٹوپی میں رہنا، دکھنا دکھانا، مومن ہے، مہدوی ہے، یہ ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے، اور گناہ کے کام، برائی کے کام کرتا ہے تو بڑے جوش میں کرتا ہے، سب کرتا ہے۔ کیوں؟ ضمیر مر چکا ہے۔ تو نصیحت کے لیے سب سے قریبی جو آواز ہوتی ہے نا، وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، لیکن بہت لوگ اسے بہت دور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے کی ساری عبادتوں کا اجر و ثواب وہ بھی بڑھا چڑھا، یہ ساری چیزیں اس امتحان کی پرفیکٹ ٹریننگ دے رہا ہے جو قید خانے سے چھٹ کر، جیل سے چھٹ کر، رہائی پا کر ہمیشہ کے گھر میں جانے کے لیے تیاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ خاص طور پر ٹریننگ دے رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ عبادتوں کا محتاج نہیں، نہ ہمارے، نہ ملائکہ کے، فرشتوں کے، کسی کی عبادت کا اللہ محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عبادت کے قابل ہے، محتاج ہم ہیں عبادت کے لیے۔ کیوں؟ اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو فائدہ ہمارا، روزہ رکھتے ہیں تو فائدہ ہمارا، معبود خوش ہوگا، معبود کو خوش کرنا ہے، لیکن ساری چیزوں کا بینیفٹ، فائدہ اور ہمارا ہے، اور نہ کرنے پر نقصان بھی ہمارا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ، اس میں عبادتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ عبادتوں کا ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم عبادتوں کے محتاج ہیں۔ ہم اگر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آداب اور شرائط کے ساتھ عبادتیں بجا لاتے ہیں تو دنیا اور آخرت، جیل خانے میں بھی اور جیل سے چھٹنے کے بعد بھی، دونوں جگہ فائدہ صرف ہمارا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں بخشا ہے، مال دولت، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آ جانے سے پہلے، جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، ڈیلنگ ہوگی، نہ دوستی اور یاری، فرینڈشپ کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش، ریکوائرمنٹ کام آئے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور کفار ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیا۔ تو یہ رمضان المبارک ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس میں ساری عبادتیں کی جاتی ہے، جیسا کہ مالی عبادت بھی اس میں کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں رمضان کے پورے فضائل، رمضان کی عبادتیں، رمضان کی کیفیت، اس کی فضیلت اور اس کے برکات کو بیان فرماتے ہوئے اس میں ایک لفظ یہ بھی فرمایا تھا کہ وَهُوَ شَهْرٌ مساوات، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپسی ہمدردی، خیرخواہی، حسن سلوک، اچھا سلوک، بہتر سلوک کرنے کا مہینہ۔ تو مالی عبادت دیکھ لیجئے آپ، رمضان میں جتنی کی جاتی ہے، 11 مہینوں میں رمضان میں کی جانے والی مالی عبادت کا 10% بھی نہیں کیا جاتا۔ ہوتے بعد میں بھی عشر، زکوٰۃ، جن کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مال دیا ہے، مال کا مالک کے حقیقی کا حکم ہے، لہٰذا اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور اس قید خانے سے، امن سکون سے آزادی کی جگہ پر جانے کے لیے مالی عبادت بھی اتنا ہی درجہ رکھتی ہے جتنا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے۔ تو عزیزان محترم، مالی عبادت بھی اسلام کے بیسک پلر میں سے ایک پلر ہے، اہم ستون ہے مالی عبادت بھی۔ تو مالی عبادت کو آدمی کب کرے گا؟ تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ
کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مال خرچ کرو تمہیں جو عطا کیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ اس دن کے آنے سے پہلے سے، یعنی یہ قید خانے سے چھٹ کر جب جائیں گے آزادی کی جگہ پر، تو اس دن کے پہلے سے جہاں پر انسان کو نہ خرید و فروخت کام میں آئے گی، یہاں پر ڈیلنگ، خرید فروخت نیچے اوپر سب کر سکتے ہیں، قیامت میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی سفارش، کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی کسی کی یاری، کسی کی دوستی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد، کوئی کام نہیں، اڑوس پڑوس، دوست احباب یار، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا نقشہ کھینچ دیے کہ وہاں کی آزادی پانا ہے تو یہاں کے قید خانے میں رولز اور ریگولیشنز کے مطابق زندگی بسر کرو، ہر عبادت کو معبود کو خوش کرنے کی نیت سے کرو، تو پھر تم صحیح طور پر آزادی پا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، مال کی عبادت بھی یہ بہت بڑی عبادت ہے، مال و دولت اللہ، اور دیکھیے کہ اللہ کی مہربانی، جو مال اللہ عطا کر رہا ہے اس کا اگر اوریجنل اونر کون ہے، حقیقی مالک اللہ رب العالمین۔ آپ کے ہمارے سامنے ایسے سینکڑوں ہیں کہ ایک ہی گھر میں 2 بھائی 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک کے پاس مال کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، ایک کے پاس یہ حال ہے کہ انہیں عشر زکوٰۃ لینے پر مجبور ہے، اس کو عشر زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ یہ تو مال ایک ایسا فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں ایگزامنگ کا ذریعہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلم کھلا فرما دیے۔ تو جب مال دیا جاتا ہے وہ بھی آزمائش کا ذریعہ دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ مال کی محبت ہے یا میری محبت ہے، یہ اور مال نہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا پھر غربت، محتاجی، مفلسی سے پریشان ہو کر میری محبت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مال کا دیا جانا بھی، مال کا نہ دیا جانا بھی، دونوں ایگزام ہیں، دونوں ایگزامنگ کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ بھیانکر جسے کہتے ہیں، بھیانک جسے کہتے ہیں، دونوں میں کون سا بڑا امتحان ہے، کون سی بڑی آزمائش، تو وہ ہے مال کا دیا جانا۔ تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، فرعون، حامان، شداد، کتنا دیا اللہ تعالیٰ۔ حکومتوں میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، برٹش گورنمنٹ کو دیکھ لیجئے حالیہ عرصے کی، ان کے پاس بھی کتنے کنٹریز تھے۔ آج کو چھوڑ دیجئے، 50 سال پہلے ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ہر ملک پر قبضہ کر کے غلام بنا کر رکھے تھے، ہر جگہ کا مال لوٹ کر لے کے گئے۔ تو مال و دولت دیا جانا یہ بہت بڑا امتحان ہے، مال ملتے کہ اکڑتا، مال ملتے کہ ککڑی بن جاتا اکڑ کے، اور مال ملتے کہ کہتا میں نے دیا، میں دیتا ہوں، میں دوں گا۔ یہ میں جو آتا ہے وہی اس کی خرابی کا ذریعہ ہے، وہی اس کی ہلاکت کا، بربادی کا ذریعہ ہے، چونکہ مال کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، مال دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ نکالو، کتنا 2.5%، 2.5 روپیہ جی، 2.5 روپیہ، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ اب اس کو بھی ناپا تولی کرتے، پھر ہر نئی آمدنی پر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ 10%، بھائی 90% کے تو آپ مالک ہیں نا۔ اچھا، پھر ذرا ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، لندن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، وہاں جاتے ہیں تو سیدھا پپا کا حکم مان کے 30%، 40% ٹیکس دے ڈالتے، سیدھا دے ڈالتے، وہاں کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتے، یوں کمائی میں سے آیا سیدھا نکال دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم منیمم 2.5% زکوٰۃ پر نکالو، عشر 10% نکالو، 90% کے تو تم مالک ہو، پھر مالک بنا رہے، اونر بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو سوچ ہے انسان کی، مال کا مالک بنتے کہ وہ دانا ہو جاتا اور بڑے زام میں آ جاتا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حقیقی مالک کو بھول جاتا۔
بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی مالک کو یاد رکھتے ہیں. ہم اپنے بچپن میں ایک صاحب کو دیکھے، یوں وظیفہ آیا، گھر میں بیٹھے، اس کے بعد الگ کرے. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ 100 کی نوٹ، 20 کی نوٹ لال، 5 کی نوٹ ہری، 2 کی نوٹ پھر لال، پھر 1 روپیہ، اتنا بڑا روپیہ 1 روپیہ اودا، پھر چلر پیسے 8 آنے، 4 آنے، 2 آنے. تو پورا عشر کاؤنٹ کر کے نکال کے اس کے بعد بولتے یہ محترمہ اپنی اہلیہ کو ڈالتے، یہ آپ اس کے مالک ہیں، یہ میرے پیر کا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں. پہلا کام وہ ہوتا تھا. لیکن آج پیسے کی فراوانی ہو گئی، بہت پیسہ، اتنا پیسہ، سب کے پاس پیسہ. بھائی آج جو 60-70 برس کے ہیں، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ لیجئے کیا اتنا پیسہ تھا. 70s میں سعودی عرب کا کھلا، پیٹرول کے فوارے پھٹتے گی سعودی عرب، پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ، پھر اس کے بعد امریکہ کے ڈالر، پھر اس کے بعد یہ کھلے نا راستے. اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریبی زمانے میں ہر شخص اتنا مال رکھ لے گا کہ اسے حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا. کاؤنٹنگ مشین ہر گھر میں ہو گئی تقریباً. ہے ذرا مال زیادہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹنگ مشین چھوٹی مشین ہے، گھر میں جمع رکھ لے رہے ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے، کٹے بنا کے رکھ لیں. اب اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدا. اب جو مالی کی حقیقت کو بھول گئے. جو مال جس نے دیا ہے، آپ کو ہینڈ اوور کیا ہے، خیز خانے میں دے کر بتا دیا ہے کہ یہ تو مال کا مالک ہوا ہے، اسے خرچ کرنا ہے ان پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، فقراء پر، ناداروں پر، بیواؤں پر، سب ہر ایک کی کیٹیگری بتا دی. فرض کی بھی بتا دی، سنت مستحب کی بھی، مالی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. لیکن مال جمع کرتے کرتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اخلدا، ہمیشہ رہے گا یہ مال جمع کرتے کرتے. فکس ڈپازٹ کرا دیے، ذرائع دیکھے گاڑی پہ سے گرے، ڈن. کیا ہوا؟ اب اس کا نکال رہے ہیں، وہ ان کے تھمب امپریشن لیو، مردے کے بھی تھمب امپریشن لے آج کل. بلا بدتر یہ سب مصیبت. کتنا؟ تو زیادہ جتنا آتا ہے حساب کتاب جمع کرو. تو یہ مال جب وبال بنتا ہے، مال جب فتنہ بنتا ہے، آدمی ہلاکت کے کاموں میں. اور دیکھ لیجئے، میں جیسا عرض کیا ہوں، مال کا دیا جانا بھی فتنہ ہے، مال کا نہ دیا جانا بھی فتنہ ہے. لیکن بڑا فتنہ، بہت بڑا، متم بڑا، وہ فتنہ کون سا ہے؟ مال کا دیا جانا. تاریخ بتاتی ہے اللہ نے سب کو جب مال دیا تو آپے سے باہر ہو گئے، خدائی کا دعویٰ کر لیا، نہریں بنا لیا، جنت بنائے، جنت کی آسائش ہے. دیکھو آپ امیجن کرو کہ آج کے دور میں، آج کے کمپیوٹرائز دور میں، آج کے اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ویسی جنت نہیں بن سکتی جو حامان وغیرہ نے، شداد وغیرہ نے بنائی تھی. لٹرلی دودھ کی نہریں بہہ رہی، شہد کی نہریں بہہ رہی. سوچ سکتے کتنے لیبر لگیں گے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی انہیں بنانے بیٹھے تک. تو مال دیا، اب اس کے بعد گھمنڈ ہوا. دیکھو جنت، تم جس جنت کی بات کر رہے ہیں، میں یہ دے رہا ہوں جنت. اللہ تعالیٰ ایسا کرے پورا تیار ہو گیا، ریڈی ہو گئی، ہاں ختم. اس میں پیر رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی، بتا دیے کہ قادر اور حاکم ہم ہی ہیں. تو عزیزان محترم، مال بہت بڑا فتنہ ہے، مال بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کی جو عبادت مومن بندوں پر لگائی ہے، اس میں 2 ہی مقصد ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دوسرا یہ ہے کہ محتاجوں کی برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں، قوم میں جو لوگ نادار ہیں، جو محتاج ہیں. آج اتنا پیسہ، اتنا فراوانی ہونے کے باوجود بھی سوسائٹی سسٹم میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ چندے چور بھی ہو گئے، زکوٰۃ چور بھی ہو گئے، عشر چور بھی ہو گئے.
پہلے معمولی آمدنی ہوتی تھی تو عشر نکالتے تھے، بزرگان دین کا طریقہ تھا، بزرگان دین اپنا عشر نکال کے دوسری جگہ جا کے اپنے مرشد کی خدمت اقدس میں دے کے آتے ہیں. یہ روایتیں ہیں، نقلیات ہیں. اور یہ مالی عبادت، یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ خالی مالدار کرنا ہے مالی عبادت. مالی عبادت ہر مومن پر فرض ہے جو آخرت کا دن پر ایمان رکھتا ہے. ہر مومن، مرد عورت، چھوٹا بڑا، امیر غریب، فقیر کاسب، مرشد مرید، سب پر ہے. یہ نہیں کہ خالی میں محتاج ہوں میرے پاس آنا، آؤٹ گوئنگ بند بلاک کر کے ڈال دیا، نہیں. مالی عبادت تو رمضان المبارک کی آپ جتنے بھی عبادتیں ہیں دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کو مکمل ٹرین کر رہے ہیں. تو یہ تو معاشات کا، آپسی ہمدردی کا، غم خاری کا، خیر خواہی کا، حسن سلوک کا، داد و دہش کا، دینے دلانے کا مہینہ اللہ کے نبی فرما دیے ہیں رمضان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے. تو اس مہینے میں تو ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں للہیت ہونی چاہیے. اس میں مالک حقیقی کی محبت سب سے ٹاپ پر ہونا چاہیے. اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ دیا، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ مال کا مالک بنا دیا، جبکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے. پھر اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو پوچھے گا تم کو تو اونرشپ مل گئی تھی، ٹائٹل دے دیا گیا تھا اونرشپ کا، اس کے باوجود کہاں خرچے. تو ایک ہی قاعدہ کلیہ یہ بتاتا ہے کہ جیسی آمدنی ہوگی خرچہ بھی ویسا ہوگا. یہ بات طے ہے. آمدنی حلال کی ہے، اچھی ہے، پاک صاف ہے، تو اس کا خرچہ بھی اچھا، پاک صاف، صحیح جگہ اور اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے راستے میں ہوگا. اگر آمدنی صحیح نہیں ہے، مکس ہے، مکس مٹھائی کی طرح مکس ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی آ گیا، وہ بھی یہ بھی ڈال دیا سب، تو پھر خرچہ بھی اس کا مکس ہوگا. خرافات میں، گناہوں میں شیطان تو گھات لگا کے بیٹھا ہے، برائی کے کاموں میں، فحش کے کاموں میں. پہلے فقر و فاقے کا، تنگ دستی کا خوف دلاتا، ڈراتا. ارے تم کائی کو خرچ رہے اتنا، تمہیں ہے کیا ایک سوسائٹی میں اللہ دیا مالدار بنا ہے، کیوں؟ ذرا رکھو، ذرا سیونگ کرو، ذرا صحیح جگہ انویسٹ کرو جہاں بڑھتا ہے. لیکن پھر جب بات آتی ہے تو یأمرنا، جب بات آتی ہے تو کیا کرتا ہے کہ یأمر بالفحشاء، تو بے حیائی کا حکم دیتا. ارے خرچو جی، خرچو، اس میں خرچو، دکھاوے میں خرچو، شادی برات میں ہاں خرچو، ولیمہ ڈنر ہاں خرچو، اچھا اچھی اتنے آئٹم اور رکھو، اور زیادہ کرو، ٹپ ٹاپ اور اچھا رکھو. یہ شیطان بے حیائی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں بھڑکا. تو رمضان المبارک کا ایک پورا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو متقی اور پرہیزگار بنا رہا ہے. قید خانے کی زندگی میں ہے تو قیدی بن کر اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو دل و جان سے مان کر آزادی پانے کی نیت کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں واقعی ایک مومن، متقی اور پرہیزگار بن کر اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، تاکہ ہمیں آخرت میں ہمیشہ والے گھر میں واقعی آزادی ملے، راحتیں ملے، تیری نعمتیں ملے، اور سب سے بڑھ کر تیرے دیدار کی لذت حاصل ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.